ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جس نے دو چار کتابیں پڑھ لی تھی اور پھر وہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں میرا نام رہے، لوگ میرے نام کے واہ واہ کریں، تو اس آدمی نے مختلف قسم کی باتیں شروع کی۔ کبھی ایک دعویٰ کرتا تھا، کبھی دوسرا دعویٰ کرتا تھا، لیکن کوئی اس کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ سلام تک نہیں کرتا تھا۔ آخر کار اس نے سوچا کہ مجھے کچھ بہت بڑا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ میرے نام کا واہ واہ شروع کریں گے، لوگ مجھے اہمیت دیں گے، مجھے عزت اور تکریم دیں گے۔ تو اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ دعویٰ اس نے کیا کہ کتا حلال ہے، اور لوگوں سے کہا کہ میرے پاس اس پر بہت بڑی بڑی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ ہم تو آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ کتا حرام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کتا حلال ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس دلیلیں بھی ہیں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اگر دلیل ہے تو دلیل لاؤ۔ اس نے کہا میں ویسے آپ لوگوں کو تو دلیل نہیں بتاؤں گا، میرے سامنے ایک بہت بڑا عالم آئے گا، جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، وہ عالم میرے سامنے آئے گا، ہمارے آپس میں ہماری ڈیبیٹ ہوگی، مناظرہ ہوگا، اور مناظرے میں اس کو شکست دوں گا، وہ اپنی شکست تسلیم کرے گا، میں اس کو دلائل دوں گا اس کے سامنے۔ اب لوگوں نے ایک عالم کو تیار کیا اور ان کو لایا گیا، اور اسٹیج پر ان کو بٹھایا گیا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عالم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ کتا حلال ہے اور آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، تو ذرا اپنے دلائل سامنے لیں آپ اپنے دعوے کے مطابق۔ تو اس نے کہا، پہلے اس نے خطبہ شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ لوگوں سنو، کتا حرام ہے، کتا حلال نہیں ہے، حرام ہی ہے، اور میرے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کوئی مجھے اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میں کتابیں پڑھی تھی، کوئی مجھے اہمیت نہیں دیتا تھا، تو میں نے سوچا کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار کروں کہ لوگ مجھے اہمیت دینا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اور کہا کہ ابھی اس دعوے کے بعد تمام کے تمام لوگ آپ مجھے پہچانتے ہوں گے، میرے ساتھ سلام کرتے ہوں گے، مجھے عزت ملتی ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی شہرت کے لیے میں نے یہ بات کی تھی۔ تو آج کل بھی ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی شہرت کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کی، لیکن ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کبھی انجینئر اٹھتا ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ۔ کبھی کوئی اور جو ہے نا نام نہاد کوئی عالم اٹھتا ہے اور مفتی تقی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس مفتی تقی صاحب کو ہمارے سامنے لو، ہم ان سے بات کریں گے۔ اصل میں اپنی شہرت کے لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ مفتی تقی صاحب نے عربی کی جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کتاب کی ایک لائن کی عبارت پڑھنی بھی ان لوگوں کو نہیں آتی ہوگی۔ اگر وہ کتاب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے کہ اس ایک لائن کی عبارت پڑھ لو، وہ ایک لائن کی عبارت بھی ان کو پڑھنی نہیں آتی ہوگی، کیونکہ ان کو عام جو کتب ہے، عام جو احادیث ہے، قرآن مجید کی آیات ان کو پڑھنی نہیں آتی، تو ان کو وہ مشکل ترین عبارات ان کو کیسے آتی ہوں گی؟ لیکن اپنی شہرت کے لیے بات کیا کرتے ہیں کہ مفتی تقی صاحب کو ہمارے سامنے لاؤ، بڑے بڑے علماء کے نام لیتے ہیں کہ ان کو ہمارے سامنے لاؤ، تاکہ ان لوگوں کو شہرت ملے۔